ہمارے حصے میں جو کام ہے اس کام کی سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ ہے حق کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا، حق کی طرف بلانا۔ قرآن مجید نے بھی ہمارے لیے یہ فرمایا ہے۔ دوستو، ہمارے ذمے جو کام ہیں ان تمام کاموں میں سے جو سب سے فوقیت والا کام ہے وہ ہے حق کی دعوت دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت حق میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام میں عجیب طرح کی سختیاں برداشت کی، ایسی سختیاں کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا تو حکم ہی ہے ہمارے لیے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے، تم میں سے کوئی ایک ایسا گروہ تو ہونا چاہیے جو معروف کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، اور منکرات سے روکے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو جو معروف کا حکم دیتے ہیں، معروف کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، حق کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی دی ہے۔ اور قرآن مجید نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ وَلْتَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، کہ تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے۔ اب دیکھیں، نماز پڑھنے والوں کو کنتم خیر امت نہیں کہا گیا، روزہ رکھنے والوں کو کنتم خیر امت نہیں کہا گیا۔ نماز روزے کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک مقام ہے، لیکن اسلام پورا جو کام کرتا ہے نا وہ انسانیت پہ کرتا ہے۔ پورا اسلام انسانیت کو اپنے دائرے میں لے کے اسے امن فراہم کر کے، اسے سکھ اور سلامتی فراہم کر کے، اسے راہ حق فراہم کر کے، اسے منکرات سے بجاتے ہوئے لے کے نکلنے کا نام ہے۔ اور پورے اسلام نے اسی بات پہ کام کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تو قرآن مجید نے جسے خوشخبری دی، ہم اپنا جائزہ لے کر تو دیکھیں کہ ہم اس خوشخبری پہ اترتے ہیں؟ کیا ہم ان بہترین لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو بھلے کی بات کہتے ہیں، جو لوگوں کو معروف بات کہتے ہیں، جو لوگوں کو اچھی بات کہتے ہیں،
جو لوگوں کو منکرات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری ذات میں یہ عمل ہے اور بالکل ویسا ہے جیسے قرآن نے پیمانہ دیا ہے، پھر تو یہ خوشخبری ہمارے لیے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس خوشخبری کے لائق ہم تو نہیں ہیں۔ لہذا حق کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم کرنا، معروف پہ رہنا اور معروف کی جانب لوگوں کو بلانا، منکرات سے خود بھی بچنا اور لوگوں کو منکرات سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، یہی تو قرآن پاک کی بیسک دعوت ہے۔ یہ پیغمبر 1.25 پیغمبر، انہیں کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ کیا صرف لوگوں کی فلاح، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی صراط مستقیم پہ لانے کی صحیح کے لیے نہیں بلایا گیا؟ ان کو بلایا ہی اس لیے گیا، ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا۔ تو اگر ہم بھی وہی کام کریں، اپنے روزگار بھی کریں، اپنے کاروبار بھی کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزاریں، اپنی دنیا داری کے کام بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کام بھی کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا پیغام دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، محبت کی فضا قائم کرتے ہیں، امن کی فضا قائم کرتے ہیں، اخوت کی فضا قائم کرتے ہیں، مروت کی فضا قائم کرتے ہیں، دیانت کی فضا قائم کرتے ہیں، صداقت کی فضا قائم کرتے ہیں، شہادت کی فضا قائم کرتے ہیں، اور اس کو قائم کرنے کی اگر صرف ہم کوشش ہی کر لیتے ہیں نا، تو ہماری ذمہ داری ختم، ہمارا کام ختم۔ یہ ہے ہمارے ذمہ کرنے والا اصل کام۔ اب جو کسی اسکول میں، کسی ادارے میں، کسی سسٹم میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں کو ہی کر لینا، تو وہ اچھے امپلائی، اچھے ورکر، اچھے کارکن کہلائیں گے، اور ان سے مالک خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری اپنے سسٹم میں فنا ہو جائے، اپنی تحریک میں فنا ہو جائے، اپنے ادارے میں فنا ہو جائے، یا اس ادارے کے مالک میں اپنے آپ کو فنا کر دے، تو وہ پھر کیا کیا انعام پاتا ہے، کس لیول تک جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہمارے ذمہ کام ہے، وہ تو ہے دعوت حق، لیکن باقی اگر ہم رب کی ربوبیت میں فنانیت نہیں سیکھتے، ہم اس کے ذکر اذکار میں اپنی ذات کو منور اور نورانیت میں اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اس کے محبت میں اپنی ذات کو فنا نہیں کرتے، صرف یہ کام ہی کر لیتے ہیں نا، تو بھی ہم اچھے عبد، اچھے بندے اور کامیاب بندے بن جائیں۔